بنا دیا۔ تیمم یہ ہے کہ سطح زمین پر یا مٹی یا پتھر یا ریت جیسی کسی چیز پر، یعنی ایسی چیزیں جو سطح زمین پر عموماً ہوتی ہیں، ان میں سے کسی پر طہارت کی نیت سے ہاتھ مار کر وہ ہاتھ چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیے جائیں۔ اس طرح بس ہاتھ پھیر لینے سے تیمم ہو جاتا ہے۔ مٹی وغیرہ کا چہرہ یا ہاتھ پر لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مٹی وغیرہ چہرے اور ہاتھ پر نہ لگے۔ تیمم کی حکمت کیا ہے؟ غسل اور وضو میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی حالات میں اس کے بجائے تیمم کا حکم دیا، جس میں مٹی اور پتھر وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک حکمت تو بعض اہل تحقیق نے یہ بیان کی ہے کہ پوری زمین کے دو ہی حصے ہیں، ایک بڑے حصے کی سطح پانی ہے اور دوسرے حصے کی سطح مٹی ہے۔ پتھر وغیرہ اس لیے پانی اور مٹی میں خاص مناسبت ہے۔ نیز انسان کی ابتدائی تخلیق بھی مٹی اور پانی سے ہی ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں مٹی ہی ایسی چیز ہے جس کو انسان سمندر کے علاوہ ہر جگہ پا سکتا ہے، اور مٹی کو ہاتھ لگا کر منہ پر پھیرنے میں تزلل اور خاکساری کی بھی ایک خاص شان ہے، اور چونکہ انسان کا آخری ٹھکانہ مٹی اور خاک ہی ہے، اس کو خاک ہی میں ملنا ہے، اس لیے تیمم میں موت اور قبر کی یاد بھی ہے۔ تیمم کا حکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ جب ہم مقام بیضاء یا ذات الجیش کے مقام پر تھے تو وہاں میرا ایک ہار جو در حقیقت میری بڑی بہن اسما کا تھا اور میں نے عاریتاً اس سے لے کر گلے میں ڈال لیا تھا، ٹوٹ کر گر گیا اور گویا گم ہو گیا۔ میں نے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تو اس کو تلاش کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرما لیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ٹھہر گئے، اور اس مقام پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں نے میرے والد ماجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیا کیا ہے، انہوں نے ہار گم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب ساتھیوں کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ نہ یہاں پر پانی ہے اور نہ لشکر کے ساتھ پانی ہے۔ بس ابو بکر صدیق میرے پاس تشریف لائے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اور آپ کو نیند آ گئی تھی۔ بس مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھیوں کے یہاں رکنے کا باعث بن گئی، اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں قریب میں کہیں پانی نہیں ہے اور نہ لشکر کے ساتھ پانی کے انتظام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ والد ماجد نے مجھے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، اور جو اللہ کو منظور تھا اس وقت انہوں نے مجھے کہا، وہ سب کہا، اور غصے سے میرے پہلو میں کونچے لگائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میری ران پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں بالکل نہیں ہلی کہ میرے حرکت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی ایسے مقام پر اور ایسی حالت میں کہ وہاں پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائی، تو سب لوگوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز ادا کی گئی۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو ان نقباء انصار میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت سے پہلے بیعت کی تھی، کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تیمم کا حکم تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمہارے ذریعے امت کو برکتیں مل چکی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سب کے بعد جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا جو میری سواری میں تھا تو میرا وہ ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ وہ تیمم کی آیت وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال مضر ہو، یا تم سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو اور تم کو پانی نہ ملے،
تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اس زمین پر 2 ہاتھ مار کے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے اور پانی مجھے نہیں ملا، تو کیا کروں؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جو وہاں موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں کو غسل کی حاجت ہو گئی، تو آپ نے تو اس حالت میں نماز نہیں پڑھی اور میں نے یہ کیا کہ میں زمین پر خوب لوٹا پوٹا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جنابت والا تیمم بھی غسل کی طرح سارے جسم کا ہوتا ہوگا۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر سارے جسم کو لٹانے اور خاک آلودہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے بس اتنا کافی تھا کہ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان کو پھونکا تاکہ جو خاک دھول لگی ہو وہ اڑ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، پس جب پانی پاوے تو چاہے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ بہت اچھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ میں سے 2 شخص سفر میں گئے، کسی موقع پر نماز کا وقت آ گیا اور ان کے ساتھ پانی تھا نہیں، اس لیے دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پانی بھی مل گیا، تو ایک صاحب نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسرے صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ پھر جب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا ذکر کیا گیا، تو جن صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک طریقے اختیار کیا اور تم نے جو نماز تیمم کر کے پڑھی وہ تمہارے لیے کافی ہو گئی۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایسے موقع پر تیمم کر کے نماز پڑھ لینا کافی ہے، بعد میں وقت کے اندر پانی مل جانے پر اعادے کی ضرورت نہیں، اس لیے تم نے جو کچھ کیا ٹھیک مسئلے کے مطابق کیا۔ اور جن صاحب نے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھی تھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے دوبارہ جو نماز پڑھی وہ نفل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق